السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 27 اور 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت اس انداز میں ارشاد فرمائی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ بڑے واضح احکامات ہیں، اس میں اللہ نے کچھ حدود و قیود اور فرائض مقرر فرما دیے ہیں، لہذا اس پہ توجہ رکھیے، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ میں معاشرتی اور سماجی قانون سازیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے رکوع میں ہم نے حد زنا کی تعریف سنی، اس حد کے جو دائرے ہیں، اس کی سزائیں ہیں، وہ ہم نے سماعت کیا تھا۔ پھر حد قذف اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ وہ کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے لعان کیا ہے، دو میاں بیوی کے مابین اگر کچھ تہمت لگانے والا مسئلہ ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس رکوع کے بعد جو اگلے دوسرے دو رکوع ہیں، ان دونوں رکوعات میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، واقعہ افک جو عنوان بنتا ہے، اس کے تناظر میں کچھ جماعت کے داخلی نظام، تربیتی نظام پر اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی۔ پھر جماعت کا جو داخلی نظام ہے، اس میں کتنی ثابت قدمی، استقامت ہونی چاہیے، اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی۔ پھر جماعت کے اس داخلی نظام میں اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں تو ان غلطیوں کا جائزہ لینا ضروری ہے، اس پر اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ ان غلطیوں کی بیک گراؤنڈز دیکھی جائیں گی، کس طریقے سے ہم ان کو ڈیل کریں گے۔ گویا یہ تمام جو تینوں رکوعات اور تمام سورہ مبارکہ ہے، اصل میں معاشرے کی مینجمنٹ کے لیے ہے۔ معاشرے کا آپس کا جو مربوط نظام ہے وہ کس طرح ہوگا، اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی ارشاد فرمائی اور قانون سازی ارشاد فرما دی، اس کی حدود بیان فرما دیے کہ ان حدود کے اندر جو معاشرہ رہے گا وہ ترقی کرے گا۔ آج
جو رکوع ہے اس کا عنوان ہے استیزان، یعنی اجازت طلب کرنا۔ اس رکوع سے اللہ رب العزت نے جو معاشرے میں ایک دوسرے کے رہن سہن کے اصول و ضوابط ہیں، حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب سوسائٹی کے اندر جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو ملنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا سلیقہ ہوگا، کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت پر ہم قربان جائیں، اللہ کی تعریف اور تقدیس جتنی بھی کریں کم ہے۔ اللہ نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ سوسائٹی اور معاشرے کی ترتیب و تشکیل کیسے ہونی چاہیے، اس کی بنیادیں کیسے ہونی چاہیے، اس کی ترقی کیسے ہوگی، اور پھر ترقی کی بنیاد بھی طہارت اور پاکیزگی پہ ہو، وہ صاف ستھرا ماحول اور معاشرہ ہو، اور جب ترقی کرے تو دنیا کے لیے ماڈل بن جائے، آئیڈیل بن جائے۔ یہ ساری رہنمائی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہم کم عقل ہیں، ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں پیچھے چلا گیا؟ ہمارا قرآن سے تعلق ہے ہی نہیں۔ میکسیمم 2% لوگوں کا تعلق ہے جو قرآن پاک کو کوئی صبح اٹھ کے 1 رکوع پڑھتا ہے، کوئی 2 رکوع پڑھ لیتا ہے، کوئی پاؤ پڑھ لیتا ہے، تلاوت کی غرض سے، برکت کی غرض سے۔ اس کے بعد قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن جو ہمیں ایک نظام حیات دیتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں روحانی پورا سسٹم ہے، ملکی سسٹم ہے، اور انسان کا جسمانی نظام ہے، وہ بھی پورا نظام قرآن میں موجود ہے۔ لیکن افسوس ہم اس سے رہنمائی نہیں لیتے، جس کی وجہ سے بہت پیچھے چلے گئے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے بہترین معاشرتی اور سماجی اصول بیان کیا ہے کہ جب کسی سے ملنا ہے آپ نے تو کیا طریقہ کار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، مت داخل ہوں۔ یہ لا تدخلوا فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ فعل نہیں کہتے ہیں جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں لا تدخلوا، مت داخل ہوں، مت جایا کریں، بیوتن، کسی کے گھر میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ۔ پہلی بات تو اللہ نے پابندی لگا دی کہ آپ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر داخل مت ہو۔ پہلی بات یہ ہے۔ ہاں، داخل ہونے کا کچھ ضابطہ ہے، کچھ ایک سسٹم ہے، وہ سمجھ لو آپ۔ وہ کیا ہے؟ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ آپ مانوس ہو جائیں، یعنی جس گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں اس گھر میں جانے سے پہلے وہاں آپ ان سے اجازت لے لیں، ان کو پتہ ہو کہ کون آ رہا ہے، کون شخص ملنا چاہتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب آپ کو اجازت مل جائے تو پھر آپ السلام علیکم کہیں، سلام کریں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ یہ جو اللہ احکامات ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، یہ معاشرے کی ترقی کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ یہ جو قانون سازی ارشاد فرما رہے ہیں یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو 3 باتیں ہوگی۔ کسی کے گھر ہم نہیں جا سکتے، جی جا سکتے ہیں، کیسے؟ آپ اجازت لیں، اجازت مل گیا تو سلام کرو۔ اب اجازت لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟
اس پہ احادیث ہے بے شمار مسائل ہیں، لیکن 2-4 ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اجازت لینی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، دستک دیں، آج کل بیل ہے بیل دے دیں، اور اگر بیل خراب ہے دستک دے دیں۔ تو آپ ایک دفعہ دستک دیں، انتظار کریں، دوسری دفعہ دیں، تیسری دفعہ دیں۔ اگر آپ کو اجازت نہیں ملی، یعنی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو آپ واپس چلے جائیں، مزید دروازہ نہ کھٹکھٹائیں۔ لہذا اجازت لینے کا بھی ایک سسٹم ہے، اس کا بھی ایک ضابطہ ہے، اور اس طرح اجازت لیں کہ گھر والے ڈسٹرب بھی نہ ہو، محلے والے بھی ڈسٹرب نہ ہوں۔ ہمارے ہاں تو عجیب طریقے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیمی اور تربیتی نظام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس سطح کی تعلیم ہے ہی نہیں، حالانکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنی بھی دنیا اس وقت موجود ہے، وہ اپنا تعلیمی نظام مینج کرتے ہیں، ایک تربیتی نظام بناتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسکول آف تھاٹ جتنے بھی ہیں وہ اپنے روٹس متعین کرتے ہیں۔ ہماری روٹس ہمارا دین ہے، ہمارا یہی آئین ہے، دستور ہے، قرآن پاک ہے، جس کا مطالعہ نہیں ہم کر رہے۔ تو بھائی جب تک آپ کو اجازت نہ ملے نہیں جانا۔ ایک بات، اجازت لینے کا اسلوب، سلیقہ معیاری ہونا چاہیے، مناسب طریقہ ہونا چاہیے، اور جب آپ کو اجازت مل جائے تو پھر السلام علیکم کہیں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ جب بھی ہم کسی کو ملتے ہیں تو ہمیں السلام علیکم کہنا ہے۔ اس میں دعا ہے، سلامتی کی دعا، امن و سلامتی کی دعا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کی دعا ہے۔ کتنا پیارا لفظ ہے یہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جنت میں بھی اس لفظ کو عام کیا ہوا ہے۔ جنت میں جب جنتی ملیں گے تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے، کیونکہ اس میں امن و سلامتی ہے۔ اور خود اللہ جب مومن بندوں سے ملیں گے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، تو سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت بھی السلام علیکم کہیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس آپ اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ مطلب یہی ہے کہ جب اجازت ملے تو اندر جانا ہے، اور اگر نہیں مل رہی تو نہیں جانا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، یہ بڑا اہم اللہ کا ارشاد ہے، سنیے ذرا۔ وَإِن قِيلَ، اور اگر کہا جائے لَكُمْ تمہیں، ارجعوا، واپس چلے جاؤ، فارجعوا، واپس چلے جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ خوب اچھی بات ہے، صاف ستھری بات ہے، لکم، تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس قانون اور ضابطے میں بڑی اہم ایک بات، راز رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی گھر سے یہ کہہ دے چلے جاؤ تو چلے جاؤ، ایک تو اس شخص کے لیے، گھر والے کے لیے اس میں خیر خواہی ہے، یعنی پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، کیا ان کا مسئلہ ہے، کیا ان کی ضرورت ہے، ان کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے، اس کے کئی آپشنز ہیں۔ اور پھر جو واپس جا رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ بندہ جو آیا تھا وہ ظاہر ہے کسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ اب جب ابھی اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تو گھر سے یہ بات ہوئی کہ آپ چلے جائیے، اس کا مطلب ہے دوبارہ آ جائیے، تاکہ جو بندہ آیا ہے اس کو بھی شرمندگی نہ ہو۔ عین ممکن ہے وہ ملاقات نہ ہو سکتی ہو، یا اس طرح کی بیٹھک نہ ہو سکتی ہو، یا جو بندہ آ رہا ہے جس کام کے لیے آ رہا ہے وہ اس کا کام نہ ہو سکتا ہو۔ اس لیے یہ بہتر ہے آپ واپس چلے جائیں، مائنڈ نہ کریں، اپنے ذہن میں نہ لے کے آئیں۔ بڑی خوبصورت اللہ نے بات فرمائی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو بھی تم کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے۔
اللہ علیم بذات الصدور ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اندر والے گھر والے پر بھی یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بلا وجہ کسی کو واپس نہ بھیجیں۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب وہ نیتاً آپ کو، اس کی نیت خراب نہیں ہے، خیر خواہی کی ہے، اس نے کہہ دیا تو چلے جائیے۔ اللہ جانتے ہیں اگر اس کی نیت میں کوئی فطور ہے، کوئی گڑبڑ ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔